اللہ کی محکم مضبوط ترین کتاب یہ کہہ رہی ہے. سورہ بینہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دین کے اجالے میں تلاوت کرے تو اللہ کے معمول فرشتے اس کی طرف سے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے طلب رحمت کرتے ہیں. کون؟ فرشتے. اللہ کے فرشتے. کس کے لیے؟ جو اس سورہ بینہ کی تلاوت کرتا ہے. کتنا چھوٹا سا سورہ ہے، اتنا مختصر سا سورہ اگر کوئی ایک مرتبہ دن میں پڑھ لے تو اللہ خاص طور پر فرشتوں کو خلق کرتا ہے، اور یہ فرشتے اس کی خلقت کی بنیاد پر اسی کی بارگاہ میں اس بندے کے لیے، اس تلاوت کرنے والے کے لیے طلب رحمت کرتا ہے. اور جو اللہ کے بارگاہ میں جب فرشتے طلب رحمت کریں تو قبول ہونے کوئی سزا قبول ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. ہماری گنہگار زبانیں، ہماری آلودہ فکریں تو اللہ کی بارگاہ تک شاید پہنچنے سے قاصر ہوں، لیکن اس کی فضا میں رہنے والے محترم فرشتے اگر کوئی چیز مانگ لیں تو الاقرب للاقرب، اگر قریب سے قریب بات پہنچائے تو بہت جلدی بات قبول ہو جاتی ہے. دوسری فضیلت کیا ہے جو کسی اور سورے میں نہیں ہے؟ دوسری فضیلت کس کی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر نے فرمایا اس سورہ بینہ کی تلاوت مومن کرے گا، منافق اس کی تلاوت نہیں کرے گا، مشرک اس کی تلاوت نہیں کرے گا. جس کے دل میں شبہات ابھرتے ہو، شک پیدا ہوتا ہو، وہ اس سورے کی تلاوت نہیں کرے گا. یا رسول اللہ، بہت سے مسلمان ہیں سورے کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، سینے میں بسائے ہوئے حافظ بھی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا ہم نے قرات کی بات نہیں کی، ہم نے تلاوت کی بات کی ہے. قرات میں اور تلاوت میں فرق ہے. قرات کہتے ہیں صرف پڑھ کے گزر جانے کو، تلاوت کہتے ہیں پڑھ کے رک کے سمجھتے ہوئے گزرنے کو. اسی لیے قرات میں اتباع کی شرط نہیں ہے، تلاوت میں اتباع کی شرط ہے. توجہ کیجیے گا. اسی لیے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ تمہیں معلوم بھی تو ہو خدا تم سے کیا کہہ رہا ہے، تمہیں پتا بھی تو چلے کہ خدا تم سے کیا گفتگو کر رہا ہے. اور جب تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے یہ گفتگو کر رہا ہے تو تمہارا دل بھی کھلے گا، تمہاری دل کی روشنی بھی کھلے گی، تمہارے وجود میں اجالا بھی پیدا ہوگا، اور تمہارے وجود میں اجالے کے ذریعے سے وہ ہدایت کا مرکز جو اللہ چاہتا ہے اسی جگہ پر منتظر ہوگا، اور اس ہدایت کے ذریعے سے تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اسی کا مطلب ہے کہ تلاوت کرو، اتباع کی تلاش میں تلاوت کرو.